فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبیہ له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال في كتاب مبين أيضا بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ مجلس عزا پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ان مجالس عزا میں ہمیں آنے کی اور ہمیں یہاں پر بلایا پروردگار نے، اہل بیت اطہار نے، اور ہمیں اس فرش عزا کو بچھانے کی توفیق عطا کی. بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ان دنوں میں کہ جب نواس رسول کا غم منایا جا رہا ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سیر سپاٹے کے لیے کہاں پر جائیں. یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کی کم ظرفی ہے، یہ ان کی کم علمی ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون سا خانوادہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری مسجدوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تمہاری مسجدوں سے اور ہماری مسجدوں سے آج اگر اللہ اکبر بلند ہو رہا ہے تو فقط حسین ابن علی کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے. اور متواتر حدیث ہے، یعنی تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر اسے کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اور چوتھے راوی نے بھی ایسا ہی کہا ہو کہ ہاں رسول نے یہ کہا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شک موجود نہ ہو. یعنی یہ حدیث جو اب میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث متواتر ہے. اتنی تواتر سے آئی، اتنی فریکوینٹ آئی، اتنی زیادہ وارد ہوئی کہ یقین ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین. اب توجہ کیجئے گا جو میں آپ کی خدمت میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تمہیدی گفتگو ہے جو 5-7 منٹ عام طور پہ چلا کرتی ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، وہ سارے فضائل جو کسی کے لیے کہہ دیے گئے، جو کسی کے طرف منسوب کر دیے گئے تھے نہیں پھر بھی بیان کر دیے گئے، رسول نے بیان نہیں بھی کیے پھر بھی رسول سے نعوذ باللہ جھوٹ منسوب کر کے کہہ دیے گئے. چلے مان لیتا ہوں میں کہ کہے، وہ سارے فضائل ایک طرف رکھیے اور رسول کا ایک قول ایک طرف رکھیے. حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ایک فضیلت یہ حسین ابن علی کی کسی ایک کے بارے میں تو لا کر دکھائیے، کسی ایک کے بارے میں تو لا کر دکھائیے.
آپ نے جتنی بھی فضیلتیں گڑھی ہوں کسی کے بارے میں بھی گڑھی ہو، رسول نے کہی ہو، ہم اس سے بحث نہیں کر رہے، مگر حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان کا حسب، ایک ہوتا ہے انسان کا نسب۔ نسب کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں اپنے والد سے ہوں، میرے والد ان کے والد سے ہے، تو نسب یعنی سلسلہ، کس سلسلے سے ہے، کس فیملی سے ہے۔ جو فیملی ہوتی ہے، جو خاندان ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے نسب، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے حسب۔ مثال کے طور پہ متولی امام بارگاہ، یہ حسب ہے اس کا، یہ اس کی شان ہے۔ حسب یعنی کیریکٹر، حسب یعنی کردار۔ آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ بات سمجھیں۔ حسب یعنی کردار، حسب یعنی کیریکٹر، حسب یعنی انسان کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، انسان کیا اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے سوسائٹی میں۔ تو ایک ہے انسان کا حسب اور ایک ہے اس کا نسب۔ نسب یعنی وہ کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے، کس خاندان سے ہے۔ ممکن ہے کسی اونچے خاندان سے ہو، بہت اونچا نسب ہو، مگر حسب اچھا نہ ہو۔ مثال دوں میں آپ کو، حضرت نوح کا بیٹا، نسب تو بہت اچھا ہے، حسب اچھا نہیں ہے، کیریکٹر اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عین ممکن ہے کہ نسب تو بہت اچھا ہو، حسب اچھا نہ ہو، کیریکٹر اچھا نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور عین ممکن ہے کہ نسب بہت عالی نہ ہو، حسب بہت عالی ہو۔ نسب بہت عالی نہ ہو، حسب عالی ہو، یعنی کیا مطلب؟ خاندان بہت پائے کا نہ ہو مگر خود کمال کا ہو۔ مثال دوں جناب خدیجہ الکبریٰ کی، خاندان بہت کمال کا نہیں تھا، خاندان میں روحانیت تھی، ہر بندہ جا کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے چلا جاتا تھا جنگل بیابان میں، تو کوئی بہت شاندار خاندان نہیں تھا، مگر جناب خدیجہ کا کردار اتنا عالی تھا، شان ایسی تھی کہ رسول نے منتخب کیا زوجہ کے لیے۔ اگر یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی، حسب اور نسب، میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں لیکن میں نے یہ حسب اور نسب خالی الفاظ کو سمجھانے کے لیے اتنی میں جو ہے نا وہ محنت کی ہے آپ تک کہ آپ تک بات پہنچے۔ ایک ہے حسب، ایک ہے نسب۔ حسب یہ کہ انسان کا کیریکٹر کیا ہے۔ اب میرا حسب یہ ہے کہ میں ذکر اہل بیت کرتا ہوں، کیا خوبصورت ہے کہ یہ ذکر اہل بیت کرنا خوبصورت ہے، تو حسب بھی خوبصورت ہے۔ نسب انسان کا ضروری نہیں ہے کہ اچھا ہو۔ آپ سنیے اس حدیث کو اس طرح سے جس طرح سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہیں، یہ حسین کا نسب ہے۔ حسین مجھ سے ہیں، حسین کی فیملی کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہیں۔ حسین کس خاندان سے ہیں؟ حسین مجھ سے ہیں۔ اور حسین کا خود کا کردار کیا ہے؟ میں حسین سے ہوں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یعنی اس حدیث کو کچھ اور طریقے سے سمجھاؤں۔ بھائی حسین و منی وانا من الحسین، 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں، اور 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے میں حسین سے ہوں، قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ تو کوئی ایک فضیلت لے آئیے، کسی کی ایک فضیلت لے کر آئیے جو یہ کہہ دے کہ سرکار نے ہمارے لیے فرمایا تھا، سرکار نے ہمارے بچے کے لیے فرمایا، سرکار نے ہماری بیٹی کے لیے فرمایا۔
کوئی ایسی فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ لہذا یہ حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ ہے کہ رسول خدا خود حسین سے ہیں۔ کلمہ توحید اگر باقی ہے، کلمہ رسالت اگر باقی ہے، تو حسین کی قربانی کی وجہ سے یہ رسول نے پہلے بیان کر دیا۔ لہٰذا ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، اس لیے بچھاتے ہیں کہ یہ در حقیقت ہم حق کے زحمت ادا کر رہے ہیں۔ جو کار رسالت رسول اللہ نے انجام دیا تھا، ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے، مگر ہاں خاندان میں کبھی میت ہو جاتی ہے نا کسی کے، تو اس کے گھر میں انسان تعزیت کے لیے چلا آتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کسی خاندان میں میت ہو جاتی ہے تو آپ اگر کوئی کام نہ کر سکیں کم از کم تعزیت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ مسلمان اتنے بھی غیرت مند نہیں ہیں کہ تعزیت کے لیے 10 دن باہر نکل آئیں کہ رسول اللہ کو تعزیت پیش کی جائے۔ بازار نگرامی اس سے زیادہ تمہید پر گفتگو نہیں کروں گا۔ میرا موضوع ہے علم و اخلاق اہل بیت۔ دیکھیے، علم ہونا کسی کے اندر یہ اچھا ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ساتھ میں اخلاق بھی ہو۔ میں کوئی بات کہہ گیا آپ کی خدمت میں، بھائی بہت بڑا عالم تو بن گیا، اخلاق تو بالکل بھی نہیں ہے، بدتمیز ہے۔ کوئی بات پوچھے جاتے تو کہتے اتنا سا نہیں معلوم، یہ نہیں پتا۔ بھائی یہ آپ کے لیے اتنا سا ہے نا، ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آپ کے لیے اتنا سا ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا مولا کائنات کا فرمان ہے، امام نے فرمایا کہ دیکھو، جب بھی تم سوال کرتے ہو، نہج البلاغہ میں جب بھی تم سوال کرتے ہو تو سوال آدھا علم ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر علم ہوتا ہے تو انسان کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو آدھے عالم تو آپ بھی ہیں۔ کیا آپ سوال لے کر چلے گئے عالم کے پاس کہ بھائی آدھی بات تو مجھے پتا چل گئی کہ مجھے نہیں پتا، یہ بھی بہت کمال ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ بہت سارے جہلا ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں۔ بھائی بہت سارے جاہل ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جاہل ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ تو آپ کے اوپر یہ توفیق تو پیش کر دی کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ بات مجھے نہیں معلوم، میں جا کے معلوم کر لوں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ جانب رکھیے گا، بار کو چھوڑ دیجئے، توجہ جانب رکھیے۔ دیکھیے، علم ہونا تو کمال ہے، ساتھ میں اخلاق ہونا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اہل بیت فقط عالم نہیں تھے، صاحب خلق عظیم بھی تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر چیز معلوم ہوتے ہوئے، یعنی میں کس انٹینسٹی کے ساتھ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، کاش میری بات پتہ چل سکے۔ معلوم ہے کہ سامنے والا کس نیت کے ساتھ سوال کر رہا ہے، معلوم ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، معلوم ہے، یعنی علم صرف ان کا اتنا نہیں تھا کہ جو اللہ نے دیا ہے، یعنی اس حد تک کہ جو ہم دنیا میں سیکھتے ہیں اور تھوڑا بہت معلوم ہے۔ اللہ کا دیا ہوا علم لدنی ہے، یعنی غیب کا بھی معلوم ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، جو سوال وہ بھول چکا وہ بھی معلوم ہے، جو سوال وہ کرنے آیا ہے وہ بھی معلوم ہے، سوال کا جواب لے کے کہاں جائے گا یہ بھی معلوم ہے۔ تو ہر بات کے معلوم ہونے کے باوجود اہل بیت اطہار نے کبھی بھی جھڑکا نہیں ہے کسی کو، یہ کمال ہے۔ اب سمجھیے گا، اگر یہ بات اور یہ تمہید یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو اب آپ سمجھیے گا اس واقعے کو جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صادق آل محمد کے دور میں ایک درود پڑھتے صادق آل محمد کی ذات پر۔ حج کا زمانہ تھا، اللہ سب کو جو حج نہیں کر چکے، اور اللہ مجھے بھی اس سال ہر سال بار بار حج نصیب فرمائے۔ اس فرش عزا کے صدقے میں حج پر جائیے، آپ کو اندازہ ہو، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت آ جائے تو حج اس پر واجب ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں حج واجب۔ استطاعت کتنی ہے؟ 11.5-12 لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے گورنمنٹ کا۔ اگر استطاعت آ چکی ہے، حج کر آئیے، اللہ کے گھر کو دیکھ آئیے، ارکان حج کو بجا لائیے، اس لیے کہ رسول اسلام کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج انجام نہیں دیتا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، وہ میرے کلمے پر نہیں مرتا۔ تو یہ دیکھیں، زیارت امام حسین کی فضیلت اپنی جگہ پر، مگر استطاعت آ گئی
11.5 لاکھ 12 لاکھ جتنے کا بھی حج ہو رہا ہے گورنمنٹ کا، اتنی استطاعت آ گئی آپ کے پاس، حج آپ پر فرض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اور بہت ساری شرائط ہے، ظاہر ہے کہ ہم کوئی فقہ کا درس نہیں لے کر بیٹھے ہوئے، لیکن میں نے ایک موٹی سی بات بیان کر دی آپ کی خدمت میں. استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے، بدنی استطاعت ہے، پیچھے چھوڑ کر بھی کچھ جا سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے، حج کر کے آئیے. حج واجب ہو چکا آپ پر. صادق آل محمد کے زمانے میں لوگ آیا کرتے تھے حج پر، تو ظاہر ہے کہ مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اور مسجد نبوی میں بھی لوگ قیام کیا کرتے تھے. آج کے دور میں بھی لوگ مسجد نبوی میں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، البتہ یہ کہ ذرا سختی برتی بھی ہے. تو امام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حاجیوں حج جو ہے وہ شوال کے بعد سے حاجی آنا شروع ہو جاتے ہیں، شوال کے بعد سے حاجی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو امام نماز پڑھ رہے تھے اور حاجی مدینہ میں آ چکے تھے. تو ایک حاجی 1000 درہم کی تھیلی، 1000 درہم ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. جیسے آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ $200-300 ساتھ لے کے جاتے ہیں، یا کسی سفر پہ جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ میں کچھ زیادہ سفر لے کے جاتے ہیں. حیدرآباد تک بھی اگر جاتے ہیں تو 5000 کا ایک نوٹ اضافی رکھ کے جاتے ہیں کہ کیا پتہ ضرورت پڑ جائے کچھ، تو انسان کچھ نہ کچھ پیسے لے کے جاتا ہے. حج پہ جاتے ہیں انسان زیادہ لے کے جاتا ہے، اللہ نہ کرے سواری بھی دک جائے، اللہ نہ کرے پانی خریدنا پڑ جائے. اس زمانے کے مسئلے بہت زیادہ مختلف ہوتے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، بکنگ کینسل نہ ہو جائے ہوٹل کی، مختلف کے مسائل ہیں. 1000 درہم کی تھیلی لے کے مدینہ میں آیا تھا. 1000 درہم بہت بڑی رقم ہے. اچھا ظاہر ہے کہ وہ جب 1000 درہم لے کر آیا تھا تو لے کے پھرتا تھا. جب لے کے پھرتا تھا، اب مسجد نبوی میں آیا، وہ مسجد نبوی میں سب سو رہے تھے. ایک امام نماز پڑھ رہے تھے دور، ایک وہ نماز پڑھ رہا تھا. جب اس کی نماز ختم ہوئی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تو تھیلی موجود نہیں تھی. تو بڑا پریشان ہوا. کچھ دیر تو دیکھا تو باقی افراد تو سب سوئے ہوئے تھے. تو سیدھا امام کے پاس گیا. اب نہیں جانتا کہ یہ امام ہے یا خانوادہ رسالت ہے، نہیں معلوم نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور تو ہے نہیں کہ بھائی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ دکھتا کیسے ہے معلوم ہو جائے. بس کلمہ پڑھتے ہیں، معلوم نہیں دکھتا کیسا ہے. اور جا کے فوراً گریبان پکڑ لیا، کہا تو نے میرے 1000 درہم چرائے. امام نے کہا غلط فہمی ہوئی ہوگی، مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی ہے. اس نے اصرار کیا. امام نے کہا کہ میرا گھر یہاں پاس میں ہے، محلہ بنی ہاشم میں امام رہتے تھے. امام نے فرمایا میرا گھر یہاں پاس میں ہے، آؤ چلو میں تمہیں تمہاری رقم دیتا ہوں. امام نے اس کو گن کے 1000 درہم دے دیے. اب وہ 1000 درہم لے کر خوشی خوشی چلا گیا کہ بھائی رقم مل گئی، جس نے چرائی تھی اس نے وہ مجھے واپس کر دی. اب وہ جب چلائے تو جیسے ہی اپنے گھر پہنچا، یعنی وہ جو جس جگہ وہ ٹھہرا ہوا تھا، مسافر تھا، سرائے میں رکا ہوا تھا، تھیلی وہاں موجود تھی. نماز پڑھنے تو وہ آیا تھا، تھیلی وہیں چھوڑ کر آیا تھا، تھیلی لے کر آیا نہیں تھا. تو اب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، یہ تو مجھ سے بڑی بھول ہو گئی کہ میں نے خامخواہ ایک مسافر کے اوپر الزام لگا دیا. اچھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی ایک مسافر ہی ہوگا، حج کرنے آیا ہوگا، اور زبردستی میں نے اس کے اوپر الزام لگا دیا اور اس نے مجھے 1000 درہم دے بھی دیے. بڑا بھلا مسافر معلوم ہوتا ہے. اب میری تھیلی تو مجھے مل گئی ہے 1000 درہم. دوبارہ چلا. میں عرض کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، علم بھی ہو اور اخلاق بھی ہو. علم ہے امام کو، علم ہے امام کو کہ غلط ہے، مگر صادق اہل محمد نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے. اب وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہیں مسجد میں پہنچا تو اسی مصلی پر امام کو پایا. امام نہیں نماز اتنی جلدی ختم کرتے جتنی جلدی ہماری ختم ہو جاتی ہے. امام کی نماز ابھی چل رہی ہے، تو امام کی نماز ابھی چل رہی ہے، نماز تمام. اس نے کچھ دیر توقف کیا. جیسے نماز تمام ہوئی تو اس نے کہا کہ تو بھی مسافر ہے تو میں بھی مسافر ہوں، اور مجھے میری 1000 درہم کی تھیلی مل گئی ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں، اور یہ تیرے 1000 درہم واپس. امام نے فرمایا کہ اول تو کہ
میں مسافر نہیں ہوں، یہاں مقیم ہوں، میری رہائش گاہ مدینہ میں ہے، اور دیکھ جو ہم دے دیتے ہیں نا وہ واپس نہیں لیتے، جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اب اس کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ 1000 درہم کوئی چھوڑ دے گا۔ 1000 درہم یوں سمجھیے کہ 1,00,000 روپے، 1,00,000 روپے کون چھوڑتا ہے اس زمانے میں؟ اور غلطی سے کوئی آپ کے گلے پڑ جائے اور آپ سے نکلوا بھی لے اور پھر واپسی معذرت کرنے دے تو آپ کہیں نہیں چلو کوئی بات نہیں رکھ لو۔ اتنا کس کا ظرف ہے سوائے آل محمد کے؟ اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو دے دیتے وہ واپس نہیں لیتے۔ بڑا تعجب ہوا اس کو، اس نے مدینہ میں نکل کے معلوم کیا کہ یہ کون ہے جو اتنا سخی ہے، اور جب میں نے توبہ کر کے شرمندہ ہو کے دینا چاہا تو کہہ رہا ہے دے دیتے تو واپس نہیں لیتے، اتنا پیسے والا ہے۔ کہ معاملہ مال کا نہیں ہے، کہ یہ آل محمد ہے۔ صلی علی محمد۔ یہ اخلاق اہل بیت سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام جانتے ہیں، علم سے جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کو ٹوکا نہیں، اس کو روکا نہیں، اس کو تنبیہ نہیں کی، متنبہ نہیں کیا، اس کو یہ نہیں بولا جا تیرے گھر میں یا جہاں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے ذرا وہاں دیکھ لے، اگر نہیں ملے پھر میرے پاس آ جانا۔ بھائی کہہ سکتے تھے، 1000 درہم تو امام کے بچ جاتے۔ علم سے تو جانتے ہیں مگر کمال امامت تو یہی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے گا، ہم میں سے ہر ایک کو کوشش ہوتی ہے، مولانا صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کوئی ایسی تسبیح بیان کر دیجئے، کوئی اسم اعظم بیان کر دیجئے، بس یوں پڑھیں اور یوں کام ہو جائے، یوں پڑھیں اور یوں کام ہو جائے، یوں پڑھیں اور یوں کام ہو جائے۔ اچھا آپ کو لاکھ سمجھائیں، اور میں سمجھا بھی رہا ہوں ابھی یہاں سے دوبارہ سمجھاتا ہوں، چلیں کسی اور جگہ تو سمجھایا، آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تسبیح فاطمہ زہرا اس سے بڑھ کر اللہ نے سنا۔ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیے، پیچھے مومنین جو ہے وہ پھر بالکل آخر تک پریشان ہو جاتے ہیں، گرمی بھی ہے، تھوڑا پنکھا بھی ان کو کسی کو میسر ہو جائے گا، یہاں بہت جگہ ہے، آ جائیے درود پڑھ دے محمد اللہ۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اب بات کیا عرض کر رہا ہوں کہ تسبیح سیدہ کی جو تسبیح ہے نا، تسبیح اکثیر ہے۔ یعنی چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کوئی وظیفہ، کوئی بات، کوئی نماز کے بعد پڑھنے کی تعقیبات جو فوراً پڑھیں اور فوراً مسئلہ حل ہو، یہی پوچھتے ہیں نا آپ بھی، فوراً پڑھیں اور فوراً مسئلہ حل ہو، فوراً پڑھیں اور فوراً مسئلہ حل ہو، تو مولا آپ بیان کریں۔ امام نے کہا کہ ہمارے جد نے تسبیح سیدہ بیان تو کر دی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ تو میں پڑھتا ہی ہوں، چونکہ ہر مومن پڑھ رہا ہے۔ امام نے فرمایا تو اس سے بڑھ کر اگر کوئی اور چیز ہوتی تو رسول سیدہ کو وہ تعلیم دیتے۔ رسول کا نہ تعلیم دینا بتا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے نہیں، لہذا نماز کے بعد فوراً اسے پڑھ لیا کرو اور بغیر پیر بدلے پڑھا کرو، اور جیسے ہی پڑھ لو تو جو دعا مانگو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تب اس نے امام سے کہا کہ مولا کوئی اسم اعظم، بس اچھا اسم اعظم جو ہے وہ ایک ایسا اسم، اللہ کا کوئی ایسا اسم کہ جس سے نظام تہوب اعلیٰ ہو سکتا ہے، ایک بار آپ نے پڑھا تو مثال کے طور پہ بن موسم کا پھل آ سکتا ہے، مثال کے طور پہ بارش نہیں ہو رہی ہو اس بستی میں بارش ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ آندھیاں چل سکتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں آگ لگ سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتا اس سے؟ اور کمال یہ ہے کہ اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں، 72 آل محمد کو عطا کیے ہیں۔ صادق آل محمد کی روایت ہے
کہ اللہ نے 72 ہمیں عطا کر دیے ہیں اور اللہ کے ہیں 73. تو اس نے پوچھا کہ مولا پھر 73واں کیوں نہیں دیا؟ کہ خالق اور مخلوق میں فرق بیان کر رہے ہیں. خالق اور مخلوق میں فرق بھی تو ہو کہ وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں. لہذا اللہ نے ہر چیز ہمیں نہیں بیان کر دی، کچھ رکھا اپنے لیے. تو اب آیا اس کے پاس، مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا اب یہ میں کس غرض سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں؟ جو رسول اسلام کو پروردگار نے کہا کہ 3 اخلاق کو تھام لیجئے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معافی کو تھام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے گریز کیجئے. تو معاف کرنا تو بہت زیادہ آج کل مشکل ہو گیا ہے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ فائنل ورڈز شوڈ بی مائن. آخری الفاظ تو ہمارے ہونے چاہیے، آخری بات تو ہماری ہونی چاہیے. جب تک ہم جواب نہ دے دیں تب تک سکون نہیں ملتا، قلب میں مطمئن نہیں ہوتے. یہ اب سنا رہا ہوں واقعہ، سنیے گا. اس نے کہا مولا کہ کوئی اسم اعظم تعلیم دیجئے. امام نے کہا کہ اچھا تجھے معلوم ہے اسم اعظم کیا چیز ہوتی ہے؟ کہاں مجھے معلوم ہے. تہوبالا ہو جائے گا نظام. امام نے کہا ٹھیک ہے. کہا ایک کام کر، میرے گھر سے نکل، باہر جا، تھوڑا سا چل، جو پل آئے اس پل پہ جا اور دیکھ، جو ہو رہا ہے وہ دیکھ کر آ اور مجھے بتا. امام کا حکم تھا، مدینہ کا واقعہ ہے. وہ تھوڑا سا نکلا باہر، ایک جس جگہ امام نے بیان کیا تھا وہاں اس طرح پل بنا ہوا تھا، وہاں گیا تو پل پر ایک بوڑھا ضعیف، بہت شدید ضعیف، اتنا شدید ضعیف، اس قدر اس پہ ضعف طاری ہے کہ وہ کمر جھکا کے چل رہا ہے، کمر تھام کے، کمر جھکا کے وہ چل رہا ہے. اور ایک گھڑ سوار تھوڑی دیر بعد آیا، تیزی سے، جوان ہے، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا. اس نے زور سے دھکا دیا اس ضعیف کو، بوڑھے کو، کہ بھائی راستے سے ہٹو، میرا گھوڑا جائے گا. جیسے ہوتا ہے نا بھائی ہماری پروٹوکول کی گاڑی جاتی ہے آپ ہٹے. یہ نہ کیا کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کو زبردستی، ہاں آپ کو ارجنسی ہے، کسی کو ہارن دے رہے ہیں آپ کے بھائی جانا ہے، ارجنسی ایک بات الگ ہے. کسی کو روب میں رکھنا اور پریشان کرنا یہ ٹھیک نہیں. تو سنیے گا، اس نے دھکا دیا بوڑھے کو، بوڑھا گر گیا. ظاہر ہے اس میں ضعف تھا، ناتوانی تھی. اب وہ گھڑ سوار تیزی سے چلا گیا. اچھا مولا نے کہا تھا دیکھ کر مجھے بتانا ہوا کیا. جب وہ آیا تو آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، کنفرم ظلم دیکھا ہے، کنفرم. ایک جوان نے ایک بوڑھے آدمی کو، جبکہ راستہ موجود تھا، اس نے زبردستی جان بوجھ کے دھکا دیا کہ میرے گھوڑے کے آگے سے ہٹ. دھکا مار کے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہ چلا گیا. وہ بوڑھا گر گیا. کہا اگر اس میں اعظم تیرے پاس ہوتا تو کیا کرتا؟ کہ مولا بس پڑھتا، اس جوان کو تہوبالا کر دیتا، نیز و نابود کر دیتا. امام نے کہا بس اب میں بتاؤں وہ بوڑھا کون تھا. کہ وہ جو بوڑھا تھا نا وہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور اس کو ہم نے اس میں اعظم تعلیم دے دیا ہے. اس کو ہم نے اس میں اعظم تعلیم دے دیا ہے، مگر وہ تو اس میں اعظم کو استعمال کر کے زمین و آسمان کے نظام کو تہوبالا نہیں کر رہا. میں تمہیں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ تم نے اس میں اعظم کو اپنے مفادات میں استعمال کرنا شروع کر دینا ہے. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، جاہلوں سے درگزر کرو، اس لیے کہ نظام اس طرح سے چلتا ہے کہ جس طرح سے پروردگار چاہتا ہے کہ نظام چلے. ورنہ کیا نہیں کر سکتے تھے حسین ابن علی؟ کیا نہیں کر سکتے تھے حسین ابن علی؟ ابھی منزل مذاہب کو سمجھانے کی لرز کر رہا ہوں. کیا نہیں کر سکتے تھے علی اصغر؟ ایڑی رگڑتے تو چشمہ پھوٹ جاتا. کیا مشکل کام تھا؟ مشکل کام تو نہیں تھا، مگر چلتا اسی طرح سے نظام ہے کہ جس طرح سے پروردگار چلانا چاہے گا چلے گا اسی طرح سے.
اہل بیت اطہار نے مقام و مرحلہ امتحان میں کبھی بھی اپنے علم اور طاقت کا استعمال نہیں کیا. آج باتیں بہت کرنی تھی، ایک اور بات پیش کر دیتا ہوں. نہ فقط اہل بیت نے بلکہ اہل بیت کے جو پکے چاہنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی بھی اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اپنے علم، اپنی دانائی اور اپنے آج کل کی زبان میں کہیے اپنے ریسورسز، اپنے تعلقات کو استعمال نہیں کیا. اور نہ یہ اہل بیت نے پسند کیا، نہ اہل بیت کے پکے اصحاب نے کیا یہ کام. اپنے مفاد میں نہ کیجیے. یہ اخلاق اہل بیت ہے. مالک اشتر کا واقعہ ذہن میں ہے. مالک اشتر ایک مرتبہ گزر رہے تھے مسجد کوفہ کے باہر سے. ایک شخص نے مالک کو دیکھا اور بس وہ کسی بات پر اس نے زور سے دھکا دیا مالک کو. مالک کو دھکا دیا کیونکہ مالک بازار سے گزر رہے تھے، راستہ کم تھا، اور فحش الفاظ بولے. کچھ فحش الفاظ بولے کہ کہاں تم اتنی تنگ جگہ میں اپنا گھوڑا لے کر آ گئے. مالک اشتر نے کچھ بھی نہیں بولا. جنگ صفین کا کمانڈر ان چیف ہو، صفین کی پوری جنگ ہاتھ میں دے دی ہے مالک اشتر کے. علی جیسا اعتماد کرتا ہے وہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ پہچانتا نہیں ہے. لوگوں نے کہا تم جانتے ہو کون تھا یہ؟ کون تھا؟ کہا جس کے سینے پہ تم نے گھونسا مارا ہے نا، اور جس سے تم نے فحش الفاظ میں گفتگو کی ہے، یہ علی کا سپہ سالار تھا، یہ مالک اشتر تھے. نام تو تم نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا نہیں. یہ تھے مالک اشتر. اب تو کاٹو تو لہو نہیں. اب فوراً تلاش کرنے گیا مالک کو کوفہ کی گلیوں میں، تو دیکھا کہ مالک کا گھوڑا مسجد کوفہ کے باہر بندھا ہوا تھا اور مالک اندر نماز پڑھ رہے تھے. انتظار کیا اس نے. مالک باہر آئے تو کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ علی کے سپہ سالار ہیں. کہا دیکھ میں نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے، مگر اللہ تجھے معاف کر دے، میرا تو ارادہ نہیں تھا کہ میں اس وقت نماز پڑھوں، وقت نماز ہوا نہیں ہے، مگر تیرے گناہ کے لیے میں 2 رکعت نماز اندر پڑھنے گیا. صلی علی نہ فقط علی والا بھی اپنے مفادات میں بہادری کو استعمال نہیں کرتا. جتنا اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہو، جتنے وسائل دیے ہوں، جتنے اختیارات دیے ہوں، آپ کسی کی یوں سمجھیے کہ اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا اینٹ سے اینٹ بجا دے سکتے ہوں، اپنے مفاد میں نہ کیجیے. اپنے مفاد میں نہ کیجیے. اخلاق اہل بیت یہ نہیں ہے. اس لیے کہ کمال یہی تو ہے کہ اہل بیت کی خاطر ضبط کیا جائے، اس بات کو سمجھا جائے کہ وہ جس کے ماننے والے ہیں اور ہم جس کے ماننے والے ہیں، اگر وہی کام کرے جو ان کے بڑے کرتے تھے، وہی کام کرے جو ان کے بڑے کرتے تھے. ہاتھ میں کوڑا لیے ہوتا تھا، ہر وقت کوڑا ہوتا تھا. مشہور ہے نا کوڑا تو ان کا. علی نے اپنے دور خلافت میں سوائے یقینی زنا یا یقینی شراب کے حد کبھی جاری نہیں کی. لہذا علی کا ماننے والا بھی یہ کام نہ کرے. اخلاق اہل بیت، مجھے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ اسی عشرے کے دوران کرنی ہے، لہذا اخلاق اہل بیت کو تھام کے رکھیے. جو اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے اس طریقے کو تھام کے رکھیے. خوض العفو آج کی بات، کل انشاءاللہ ایک نئی بات پیش کروں گا. اخلاق اہل بیت میں خوض العفو، معافی کو تھامیے، معاف کیجیے، درگزر کیجیے. اور خاص فرش ازا
کیا پیغام ہے اس آخری بات کر کے میں منزل مصائب پہ ہوں؟ خاص فرش ازا انہوں نے مجلس میں بلایا، نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں بلائیں گے، جائیں گے کاروباری کچھ چپکلش چل رہی ہے، کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، پلاٹ کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں. بلایا کس کے نام پر ہے؟ حسین کے نام پر. چھوڑیے ابھی ان باتوں کو، حسین اور علی کے نام پر بلایا ہے، اہل بیت اطہار کے نام پر بلایا ہے. چھوڑ دیجئے. آپ کا کاروباری مسئلہ ہوگا وہ آفس میں حل کیجئے گا، آپ کا زمین کا مسئلہ ہوگا جب زمین کے کاغذات لے کے بیٹھیں گے تب حل کر دیجئے گا. جب فرش عذاب بچ جائے تب یہ مسائل نہیں ہوتے کہ ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے. نہیں، اگر مجلس کی دعوت دی ہے ضرور جائیں گے. دوسروں کو بھی دعوت نہیں، ان کو نہیں بلانا. انہوں نے ہمارے 10 لاکھ روپے کھا لیے، کیوں نہیں بلانا؟ پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے سگا بھائی ہے، آپ کا خون ہے. 10 لاکھ روپے کھا لیے نا، وہ قیامت میں اللہ کو جواب دے. مگر آپ مجلس میں نہیں بلا لینا، آپ قیامت میں اللہ کو جواب دے. الگ آپ علیحدہ سے جواب دے ہیں، وہ تو 10 لاکھ کا جواب دے ہے، اور آپ کو تو حسین پکڑیں گے کہ تو نے میرے نام پہ مجلس رکھی تھی، سگے بھائی کو نہیں بلایا. جواب میں آپ کہہ دیجئے گا 10 لاکھ روپے کھا لیے تھے، اور امام نے دے دیا کہ 10 لاکھ روپے کے عوض سے تجھے یہ گھر مل رہا ہے، یہ محل مل رہا ہے. بتا حسین کی مجلس میں کیوں نہیں بلایا؟ تو کیا جواب ہے آپ کے پاس یا میرے پاس؟ بس اذان گرامی سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دی. جب آپ کو اندازہ ہے اور تاریخ میں یہ بات رقم ہے اور یہ آپ سنتے بھی آئے ہیں کہ یزیدی فوج 30,000 کم از کم رپورٹ ہوئی ہے، 30,000 کم از کم. مقابلے میں کتنے ہیں؟ 72. اچھا 30,000 ایک ساتھ تو نہیں آ گئے تھے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا لشکر جو آیا تھا وہ 1000 کا آیا تھا، حضرت حر لے کر آئے تھے، اور وہیں سے امام حسین کے خیموں کو ہٹوا دیا پانی بند کرنے کے لیے. اور اس کے بعد بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. ان کو معلوم تھا کہ حسین اور عباس جب تک موجود ہے نا تو ہم جتنے بھی ہوں تعداد میں کم ہیں. تو جیسے ہی ان کے لشکر میں اضافہ ہوتا تھا تو تکبیر کی صدا بلند ہوتی تھی، اللہ اکبر. اور جناب زینب کہتی تھی حسین یہ تکبیر کی آواز کیسے آئی؟ امام حسین کہتے تھے ہمارے قاتلوں میں اضافہ ہو گیا، ہمارے قاتلوں میں مزید 500 کا اضافہ، مزید 1000 کا اضافہ ہو گیا، مزید 2000 کا لشکر آیا ہے ہمارے قاتلین میں. اتنا مشکل کام ہے. جناب زینب یہ پوچھ رہی ہیں اللہ اکبر کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ اور امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف 1000 کا لشکر آ گیا. ایک دن جناب زینب کہنے لگی تو حسین ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی تکبیر کہی جائے، کوئی تو آپ کی طرف بھی آئے نا کہ ہمارے لشکر میں بھی تکبیر کی صدا بلند ہو. امام کو یاد آیا بچپن کا دوست حبیب، اللہ آپ کو اور مجھے انہی ایام عظام زیارت امام حسین نصیب کرے. حسین نے بڑا مختصر سا خط لکھا، من الحسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر. یہ خط ہے حسین کی طرف سے ایک رجل فقیہ کو، ایک ایسے مرد کو جو دین کو سمجھتا ہے، رجل فقیہ. اچھا یہ خط امام حسین کے ساتھ جو حضرت حبیب کی زری الگ سے موجود ہے، یہ خط وہاں پر لکھا ہوا ہے، زری کے اوپر جو چادر پہنائی گئی ہے، جو اس کے اوپر کور ہے، اس کے اوپر یہ خط لکھا ہوا ہے. خط زیادہ طویل نہیں ہے، اس لیے کہ امام کے پاس طویل گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اور امام جانتے ہیں کہ دوست اگر وفادار ہونا تو 2 باتوں کو سمجھ جاتا ہے.
دو جملوں میں دو اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ امام نے خط لکھا، یہ خط حسین کی طرف سے رجل فقی حبیب کی طرف ہے، انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، حبیب آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے، فلا تبخل بنا بنفسک، ہمارے معاملے میں بخل اور کنجوسی سے کام مت لیجئے گا، یجازی کا جدی رسول اللہ، آپ کو میرے جد رسول اللہ اجر ادا کریں گے۔ بس خط ختم ہو گیا۔ اس خط میں کہیں لکھا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میں کربلا میں ہوں، میں پریشان ہوں؟ کیا لکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میری رسول سے کیا نسبت ہے، اپنے معاملے میں کنجوسی سے کام مت لینا، اجر رسول خدا دیں گے۔ پہلا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ حسین کسی پریشانی میں ہیں اور جان کی ضرورت ہے، بخل سے کام مت لینا، اجر رسول اللہ دیں گے، مطلب ایسی جان جائے گی کہ شہادت ہونی ہے یقینی۔ اب یہ حبیب کو اندازہ لگانا ہے کہ حسین کہاں ہیں اور کس طرح سے ہے۔ خط لکھا ہے 7 محرم کو، اور 8 محرم تک وہ خط کوفہ پہنچ گیا۔ دوپہر کے وقت خط پہنچا ہے، اور جب حبیب کھانا تناول کر رہے ہیں، جیسے ہی دق الباب ہوا تو حضرت حبیب نے کہا من فی الباب، دروازے پر کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ اسے کہا اے پروردگار، حضرت حبیب نے کہا اے پروردگار، تیرے حبیب کا یہ قول ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو کسی کے لیے مت اٹھا کرو، مگر یہ تو حجت خدا کا خط آ گیا، حجت خدا کا خط آ گیا، میں اس کھانے کے لقمے کو چھوڑ کر حجت خدا کے خط کو لینے جا رہا ہوں۔ بس حبیب اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے، خط کو وہیں کھولا، اس لیے کہ اندازہ نہیں تھا، یہ تو معلوم تھا کہ کوفے کے حالات تو سخت ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے نے مدینہ کو چھوڑ دیا ہے۔ خط پڑھا، خط بند کیا، غلام کو بلایا، اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ وقت نہیں ہے۔ غلام کو بلایا، غلام سے کہا اے غلام، کوفہ کے باہر گھوڑے کو لے جا، میرا انتظار کرنا، مغرب ہوگی نا تب میں آ جاؤں گا، اندھیرا تھوڑا چھا جائے گا۔ اندر آئے، زوجہ نے پوچھا حبیب دروازے پہ بڑی دیر لگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ غلام سے بھی باتیں کی، کہا دروازے پہ بڑی دیر لگی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کون تھا دروازے پر؟ کہا حسین کا قاصد تھا۔ کہا کیا کہہ رہا تھا؟ قاصد کیا کہہ رہا تھا؟ خط میں کیا لکھا تھا؟ حبیب نے کہا خط میں حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے اور چاہتے ہیں کہ میں ان کی مدد کو جاؤں۔ کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ کہا بس میں سوچ رہا ہوں کہ مدد کو جاؤں یا نہ جاؤں، اس لیے کہ اگر مدد کو گیا نا تو پھر میری جان جائے گی اس کے اندر۔ زوجہ نے کہا حبیب تو یہ میرے ہاتھ کی چوڑیاں آپ پہن لیجئے اور تلوار مجھے دے دیجئے۔ جب زہرا کا لال پریشان ہے اور آپ بچپن کے دوست ہیں، اتنا احترام رسول خدا آپ کا کیا کرتے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، یہ کوئی سوچنے کا وقت ہے؟ کہا اے کنیز خدا، میں بس فقط تیرا امتحان لے رہا تھا، بس اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی رسول خدا کے سامنے۔ بس حبیب چلے، راستے میں مسلم ابن اسجہ ملے، مسلم ابن اسجہ کہنے لگے حبیب بڑی تیزی میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم حسین ابن علی نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں، حسین نے مجھے خط لکھا ہے۔ کہا اچھا، کہا بس میں بھی چلتا ہوں۔ اب مسلم ابن اسجہ کو بھی لیا، بس حبیب اور مسلم ابن اسجہ پیدل 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 چلتے چلتے کوفہ کے باہر پہنچے۔ تاخیر ہو گئی نا، اس لیے کہ زوجہ سے بھی بات کی، مسلم ابن اسجہ کو بھی ساتھ لیا۔ غلام کے پاس جب پہنچے نا، دور سے دیکھا غلام گھوڑوں کے کندھے میں باہیں ڈال کے، گلے میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا دیکھ میرا آقا نہ آیا نا
تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کو چلے جاؤں گا۔ حسین بڑا تنہا ہے، حسین بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے غلام، میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام میں نے کہا آقا یہ کون سا وقت ہے آزاد کرنے کا؟ اس وقت تو مجھے غلامی میں یقین رکھیے، میں بھی حسین پر قربان ہوں گا۔ بس تینوں، کبھی کوئی باری بدلتا تھا، کبھی کوئی سوار ہوتا تھا، کبھی کوئی پیدل، باری باری تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے 9 محرم کی صبح تک یہ لوگ پہنچ گئے، کسی طرح کربلا پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے نا، لکھا تو خط حبیب کو تھا مگر حبیب کا غلام بھی آیا، مسلم ابن اوسجہ بھی آ گئے۔ ایک مرتبہ دور سے دیکھا حبیب کو آتا ہوا، حضرت عباس نے کہا اللہ اکبر، امام حسین نے کہا اللہ اکبر، بی بی سیدہ نے، بی بی ثانیہ زہرا نے کہا حسین آپ نے تکبیر بلند کی، کوئی آیا ہے ہماری طرف، کوئی مدد کرنے کو آیا ہے؟ کہا میرا بچپن کا دوست حبیب آیا، حبیب کو گلے سے لگایا، دونوں دوست بغل گیر ہوئے۔ کہا دوست تم بڑے وقت پر آ گئے، کل جنگ کی تیاری ہے، میرے خانوادے پر بڑی مصیبت ہے۔ بس جیسے ہی زینب کبریٰ نے سنا نا، جناب زینب نے کہا اے حسین، آخری جملہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس تمام ہو گئی۔ جناب زینب نے کہا اے حبیب کو میرا سلام پہنچائیے گا۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا نا حبیب شہزادی آپ کو سلام پہنچا رہی ہے، حبیب نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالی اور سر کو پیٹا اور کہنے لگے ہائے کیا وقت آ گیا حسین ابن علی پر، شہزادیاں غلام زادوں کو سلام پہنچاتی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین